بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ٹیسٹ پریپریشن میں خوش آمدید۔ دوستو آج میں آپ کو ایک نئے ٹاپک کی طرف لے کے جا رہا ہوں جو کافی پیپر میں اس طرح ہوتا ہے کہ جاب ریلیٹڈ کویسچن آتے ہیں، جس طرح ایل ڈی سی، یو ڈی سی، اسسٹنٹ کی، اسٹینو کی، جاب سے ریلیٹڈ کی اس کے کام کیا ہیں، آفس پروسیجر، سیکریٹریٹ انسٹرکشنز، نیب کیا، نیشنل آرکائیو آف پاکستان، ویڈنگ کیا ہوتی ہے، ریکارڈ کیپنگ، موومنٹ آف فائل، اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا۔ ریسنٹلی بھی کچھ 2 پیپر ہوئے تھے پچھلے دنوں، نیب کے پیپر میں 3-4 کویسچن آئے تھے اس سے ریلیٹڈ، اور لاسٹ 2 ہفتے پہلے یہ فیڈرل گورنمنٹ ہاؤسنگ اتھارٹی کا پیپر ہوا تھا، اس میں بھی 5-6 کویسچن اس سے ریلیٹڈ آئے تھے۔ تو چلتے ہیں کویسچن کی طرف، آگے چلتے ہیں جی ویڈیو کی طرف۔ سب سے پہلے دوستو اسسٹنٹ کی زیادہ ڈیٹیل ہے، یہ ایم سی کیوز نہیں ہیں، تو اس بیچ میں اسے ایم سی کیوز آتے ہیں اس طرح کی۔ اسسٹنٹ کی جاب رسپانسبلٹی دیکھتے ہیں: پوٹنگ اپ پریویس پیپرز، اوپننگ اپ فائل اینڈ کیپنگ اے ریکارڈ آف موومنٹ آف فائل، کیپنگ اے نوٹ آف آل امپارٹنٹ آرڈر اینڈ ڈیسیژن، ریکارڈنگ، انڈیکسنگ اینڈ ویڈنگ آف فائلز، واچنگ دا نیسیسٹی آف کیپنگ پرائرٹی آف اور سیکورٹی لیبلز آن فائلز، other clerical duties assigned to him including casual typing, maintenance of diary register, preparation of statement and putting up of routine reminder۔ ان سمپل جو ہے اسسٹنٹ کے کام جو ہیں، جو فائل ہوتی ہے وہ اب سیکشن آفیسر یا انچارج جو ڈی ایس کا ڈیوٹی ہوتی ہے پٹ اپ کرنا، فائل کی موومنٹ کا ریکارڈ چیک مینٹین کرنا، یہ سارے کام اسسٹنٹ کے ہیں۔ یہ بورڈ آف انویسٹمنٹ کا پیپر ہوا تھا، اس میں جی پوچھے گئے تھے کہ اسسٹنٹ کی ڈیوٹیز بتائیں، تو بعض دفعہ پیپروں میں اس طرح بھی آتی ہیں۔ اسٹینوٹائپ ایس کی دیکھتے ہیں: ٹیکنگ ڈکٹیشن، یہ تو سب کو بتایا جی، ڈکٹیشن لیتا ہے، ٹائپنگ کرتا ہے، رینڈرنگ ٹرانسکرپٹس اور باقی کام، اٹینڈنگ ٹو ریسیپٹ اینڈ ایشو ورک ڈیورنگ ایبسنس۔ اسسٹنٹ اگر موجود نہیں ہے تو جو فائل ورک ہے وہ بھی اسٹینو ہی دیکھے گا۔ اس کے علاوہ کوئی بھی فنکشن ہے، ٹیلی فون کے کام تو ہوتے ہی اس کے ہیں، ٹیلی فون کے یا جس آفیسر کے ساتھ ہے اس کے سارے کام تقریباً یہ اسٹینو کرتا ہے۔ اس کے بعد ہے یو ڈی سی، اپر ڈویژنل کلرک، اس کا کام بھی کچھ کافی حد تک اسسٹنٹ والا ہی ہے۔ ریکارڈنگ اینڈ انڈیکسنگ، سپرویژن آف ریسیپٹ، ایشو اینڈ جنرل برانچ، جو لیٹر وغیرہ ایشو کرتا ہے، یو ڈی سی ایشو کرتا ہے، ڈسپیچ کرنا، یہ سارا یو ڈی سی کا کام ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ کچھ جنرل ڈیوٹیز ہوتی ہیں: نائٹ ڈیوٹی، پریپریشن آف پے بلز اور کیشیئر ڈیوٹیز۔ اس کے علاوہ ایل ڈی سی کا دیکھتے ہیں۔ ایل ڈی سی کیا ہے جی؟ لو ڈویژنل کلرک کے ہیں جی، روٹین ٹائپنگ ورک، ٹائپ ورک بھی ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ مین کام اس کا ڈائری ہے جی، ڈائری، ڈسپیچ، ریسیپٹ جو آتی ہیں، انکمنگ لیٹرز ہوتے ہیں وہ دیکھنا۔ نیکسٹ ہے جی نائب قاصد۔ نائب قاصد کے یہ جنرل ہے لیکن پتہ ہونی چاہیے جی، اس کے کام جو ہیں فائلیں، لیٹر وغیرہ آگے دینا، لیٹر یا فائلیں دے کے آنا، اس کے علاوہ صفائی کروانا، ڈسٹنگ وغیرہ کروانا فرنیچر کی، اس کے علاوہ پانی پلانا اسٹاف کو، آفیسر کو، اور فرنیچر یا جو چیزیں موو کرنی ادھر، اس کے علاوہ جو بھی کام اسے دیا جائے۔ یہ بھی کویسچن آیا تھا جی، موڈز آف کمیونیکیشن کیا ہیں جی؟ یہ بورڈ آف انویسٹمنٹ میں 50 نمبر کا پیپر تھا، 10 نمبر کا اس بارے میں آیا تھا جی کہ رائٹ موڈز آف کمیونیکیشن، یا جو موڈز ہوتے ہیں یوز ہوتے ہیں آفس میں، سیکریٹریٹ انسٹرکشن میں بھی ہیں، اگر کسی نے پڑھے ہو تو یہ جی ہیں جی۔ نام آنے چاہیے اس لیول پہ، آپ کو باقی ڈیٹیل نہیں پوچھی جائے گی۔ لیٹر ہے، میمورنڈم ہے، آفس میمورنڈم ہے، ڈیمی آفیشیل لیٹر جسے ڈی او لیٹر بھی کہتے ہیں، ان آفیشیل لیٹر جسے یو او کہتے ہیں، انڈورسمنٹ، نوٹیفیکیشن ہوتا ہے جی، ریزولوشن، پریس کمیونک نوٹ، اور اس کے علاوہ ٹیلی گرام، ٹیلی پرنٹر، فیکس یا ای میل میسیج، اور آخر میں آفس آرڈر۔ آفس آرڈر اور نوٹیفیکیشن میں یہ فرق ہے جی، آفس آرڈر 1 سے لے کر 15 تک جو ہوتا ہے یہ آفس آرڈر ہوتا ہے، جو گزٹڈ سیٹ ہوتی ہے اس کے متعلق جو نوٹیفیکیشن، اس کے لیے لیٹر ایشو ہوتا ہے وہ نوٹیفیکیشن ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ کچھ ایبریویشنز ہیں، یہ تقریباً دوسرے تیسرے پیپر میں آئی ہوتی ہیں۔ پی یو سی، پی یو سی سے کیا بنتا ہے جی؟ پیپر انڈر کنسیڈریشن، جو ڈسکس ہو رہا ہے پیپر اس کو کہتے ہیں پی یو سی۔ یہ ریسنٹلی ہاؤسنگ فاؤنڈیشن کا اسسٹنٹ کا پیپر تھا، اس میں آیا ہے جی پی یو سی بھی اور ایف آر فریش ریسیپٹ، یہ ریسنٹلی پیپر ہیں، ان دو میں آ چکے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی باقی آتے رہتے ہیں۔
CORR یہ کورسپونڈنس ہے. UO یہ لاسٹ ٹائم شاید نیب کے یا کسی ٹیسٹ میں آیا. UO اسٹینڈ فار انافیشیل لیٹر. DO ڈیمی آفیشیل لیٹر. SN جو ہوتا ہے جی سیریل نمبر. KW کیپ ود فائل. LF لنک فائل. اور DFA ڈرافٹ آور اپروڈ. سوری DFA یہ لاسٹ ٹائم نیب کے اس میں آیا تھا یا ریسنٹلی کسی ٹیسٹ میں آیا ہے. یہ بھی ریپیٹ ہوتا ہے. خاص کر DFA PUC اور FR کسی نہ کسی ایک پیپر میں لازمی آتے ہیں. اس کے علاوہ جی میمو ہے جسے میمورنڈم کہتے ہیں. OM آفس میمورنڈم اسٹینڈ فار PP پریویس پیپر. ODAT آفس آرڈر. ED انڈورسمنٹ. اور OC آفس کاپی. دوستو درخواست ہے آپ سے کہ ویڈیو سبسکرائب کر دیں اور چینل کو شیئر کر دیں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ کو ریسیو ہو سکیں. اس کے علاوہ جی مینجمنٹ ریکارڈ ہے. اب ہم آتے ہیں ریکارڈ مینجمنٹ کی طرف. ریکارڈ مینجمنٹ کیا جی؟ ریکارڈ مینجمنٹ از اے پروسیس آف کیپنگ ریکارڈز پراپرلی فار دا پرپز آف دیئر یوز اینڈ ریٹریول. ایگزامپل ہے جی جیسا کہ اوپننگ آف فائل, اٹس ریکارڈنگ, انڈیکسنگ, ویڈنگ, اپریزل, ڈسپوزیبل. یعنی ریکارڈ مینجمنٹ یہ ہے کہ کوئی بھی جو فائل آپ اوپن کریں گے اسے ریکارڈ کریں گے, انڈیکسنگ اس کی کریں گے, ویڈ کریں گے, یا اپریزل اینڈ ڈسپوزیبل سے مینجمنٹ آف ریکارڈ کرتے ہیں. اچھا, فائل ریمینز ایکٹیو ٹل دا کمپلیشن. کوئی بھی فائل ہے وہ اس وقت ایکٹیو رہتی ہے جب تک وہ کام جس کے لیے کھولی گئی ہے وہ کمپلیٹ نہیں ہو جاتا. ڈسپوزیبل اینڈ مینجمنٹ آف نان کرنٹ ریکارڈ. اب نان کرنٹ ریکارڈ کیا ہے جی؟ ان اکارڈنگ ود دا پرنسپل ان وسیج ان نیشنل آرکائیو ایکٹ 1993. اب یہ نان کرنٹ ریکارڈ ہوتا ہے وہ ریکارڈ جو آپ کے کام کا نہیں رہا یا جس کے کیس ختم ہو گیا ہے تو وہ اسے نان کرنٹ ریکارڈ کہتے ہیں. یہ نیشنل آرکائیو آف پاکستان نیپ ایکٹ ہے جی. نیشنل آرکائیو آف پاکستان یہ 1993 میں بنا تھا. اس کے مطابق یہ سارا کیا جاتا ہے. کون سا؟ نان کرنٹ. یہ ریسنٹلی ہاؤسنگ فاؤنڈیشن کے پیپر میں آئی تھی نیپ اسٹینڈ فار. تو یہ نیشنل آرکائیو آف پاکستان ہے. یہ کب بنا تھا جی؟ 1993 میں. اس کے ریلیٹڈ بھی کوشچن آتا ہے. اب یہ نان کرنٹ ریکارڈ کیا ہے؟ نان کرنٹ ریکارڈ آر دوز ڈکلیئرڈ کلوز اینڈ کمپلیشن آف پارٹیکولر ریفرنس ڈیلٹ دیئر ان. جی جیسے میں نے بتایا یہ وہ ریکارڈ ہے جو کلوز ہو گیا ہے یا کوئی پروجیکٹ یا ریفرنس تھا وہ کمپلیٹ ہو گیا ہے تو یہ اسے نان کرنٹ ریکارڈ کہیں گے. اس سے ریلیٹڈ بھی ایک کوشچن تھا ہاؤسنگ فاؤنڈیشن کے پیپر میں. اب ڈسپوزیبل شیڈیول, اس کا کیا مطلب ہے جی؟ ڈسپوزیبل شیڈیول مین دا رول ریگارڈنگ لائف سائیکل آف اے ریکارڈ فکس بائی منسٹری. اب یہ ڈسپوزیبل شیڈیول جو تھا یہ منسٹری بناتی ہے جی کہ کب اس نے ریکارڈ بھیجنا ہے, نیب میں بھیجنا ہے, کیا کرنا ہے جی, کیٹیگری اس کی جو بنانی ہے. یہ کوشچن تھا جی آفٹر 5 years دا ریکارڈ ٹرانسفر ٹو نیب. یہ ہاؤسنگ فاؤنڈیشن کا ایک کوشچن ہے. تو یہ اس طرح کے کوشچن بیچ میں سے وہ دیتے ہیں. تو آپ تھیوری اگر آپ پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ آپ کوشچن آسانی سے حل کر لیں گے. آگے ایک کوشچن تھا جی ہاؤ مچ پیریڈ دا ریکارڈ کین بی کیپٹ ان ریکارڈ روم. تو کتنے اس تک ریکارڈ روم میں آپ یہ رکھ سکتے ہیں ریکارڈ جی؟ 5 سال. یہ کون سے کرنٹ ریکارڈ کی بات ہو رہی ہے؟ نان کرنٹ. اب ریکارڈنگ کا کیا مطلب ہے؟ ریکارڈنگ مین دا پروسیس آف کلوزنگ فائل آفٹر کمپلیشن آف ایکشن آن آل ایشوز کنسیڈرڈ دیئر ان. تو یہ ریکارڈنگ کا پروسیس ہے یہ کب ہوتا ہے؟ جب کوئی ایکشن کمپلیٹ ہو گیا ہو پھر اس کی ریکارڈنگ کی جاتی ہے ان فائلز کی, پیپر کی. سرنڈر کیا جی؟ سرنڈر مین دا ایمرجنٹ ٹرانسفر آف پبلک ریکارڈ ٹو نیب وین آسکڈ بائی DG آفٹر ریویو. یہ کوئی بھی جو ریکارڈ ہوتا ہے یہ آپ اس سیکشن کے DG صاحب اور DS صاحب سے ڈسکس کر کے پھر آپ نیب بھجواتے ہیں. ویڈنگ ہوتا ہے جی. ویڈنگ مطلب ہوتا ہے ڈسٹرائی کرنا پیپر کو اننیسیسری, جو جسے ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں پھاڑ کے پھینک دینا یا ڈسٹرائی کرنا یا وہ کرنا. دوسری ایک مشین ہوتی ہے اسپیشل قسم کی جہاں سیکرٹ جس میں ویڈ کیے جاتے ہیں, میرے ذہن میں نام نکل گیا. تو یہ ویڈنگ مین ڈسٹرائی کرنا. کلاسیفیکیشن مینس کلاسیفیکیشن فائل انٹو سیکرٹ اور کانفیڈینشیل فائلز. یہ بھی کیٹیگری ہیں جی, ان میں کلاسیفائی کیا جاتا ہے. بعض جو ہوتے ہیں ڈاکومنٹ سیکرٹ ہیں یا کانفیڈینشیل ہیں. اب کیٹیگرائزیشن آف فائل ہے جی, ویریس کیٹیگریز میں کی گئی ہیں. آگے دیکھتے ہیں کون سی. انڈیکسنگ ہوتی ہے جو اپنے منسٹری ڈویژن نیم جو نیب کو بھیجنے کے لیے
جو فائلیں تیار کی جاتی ہیں ان کی انڈیکسنگ کی جاتی ہے. اس کا طریقہ کار یہ پہلے منسٹری کا نام ہوگا, پھر ڈویژن اور پھر ڈپارٹمنٹ. ریٹینشیل شیڈول کیا جی؟ دا منسٹری شیل ڈویژن شیل پریپیئر دا ریٹینشیل شیڈول آف دیئر ریکارڈ ان کنسلٹیشن ود دا نیپ, نیشنل آرکائیو کے ساتھ مل کے کرے گی منسٹری. دا نان کرنٹ ریکارڈ آر ٹو بی ڈیوائیڈیڈ ان 4 کیٹیگریز. تو یہ 4 کیٹیگریز میں جو ہے نان کرنٹ ریکارڈ اس کو کیٹیگرائز کیا گیا ہے جی. پہلی کیٹیگری یہ ہے, ایک کیٹیگری میں وہ ریکارڈ ہوتا ہے جو پرماننٹ ہوتا ہے یا ریپلیسیبل ہوتا ہے. مثلا فائل کنٹیننگ ڈسکشن آف آرڈر آن امپارٹنٹ, جو کسی بھی ڈپارٹمنٹ کی اس کی پالیسی, لیجسلیشن, رول, ریگولیشن, منٹس میٹنگ کے یا سرویز جو اس نے کیے, جیسا NHA ہے اس نے جو سروے کیے ہوتے ہیں وہ تو پرماننٹ ریکارڈ ہے. اس کے علاوہ اسٹیٹ ڈاکومنٹ, ٹریٹیز اینڈ ایگریمنٹس جو ہیں فارن کنٹریز, یہ بھی بڑے امپارٹنٹ ہوتے ہیں, یہ بھی ایک کیٹیگری میں آتے ہیں. اس کے علاوہ فائل جو ہوتی ہیں ریفرنس کے طور پہ استعمال ہوتی ہیں. اس کے علاوہ انڈیویژل جو امپارٹنٹ وارنٹس ہیں, ریٹینشن آف کیسز پرماننٹ ہیں جو. اس کے علاوہ اکانومی, پاپولیشن, ٹریڈ, ایجوکیشن, مین پاور, ایگریکلچر سے ریلیٹڈ جو فائلز ہیں. اس طرح فائل گیونگ انفارمیشن اور پولیٹکس, لا, لینڈ, سائنس, اکانومی اینڈ فارن ریلیشن, یہ ساری کیٹیگری اے میں آتی ہے. اس کے علاوہ جو کمیشن بنتے ہیں, کمیٹیز بنتی ہیں پروجیکٹس کی. اچھا, اس کے علاوہ جو ہیں پروگریس رپورٹس ہوتی ہیں, ہسٹری آف کنٹری کی جو تاریخ بتاتی ہیں ملک پاکستان کی, فائل بیرنگ ریسرچ کی جو ہیں, اور یہ ساری چیزیں ایک کیٹیگری میں آتی ہیں. اب جی بی کیٹیگری میں کیا آتی ہیں؟ کیٹیگری بی, ریکارڈ ٹو بی ریٹین فار 10 اور مور ایئر. بی کیٹیگری بھی یعنی امپارٹنٹ ہے. انکلوڈ آل دوز فیلڈ وچ آر ناٹ امپارٹنٹ انف ٹو بی, زیادہ امپارٹنٹ نہیں ہوتے لیکن 10 سال تک ہمیں پھر بھی رکھنے ہوتے ہیں. یا اس کی دیکھتے ہیں جی کیا ہے اس میں, سروس ریکارڈ جو ہیں امپلائیز کے, یہ کیٹیگری بی میں آتے ہیں. اے میں کیا تھا جی؟ جتنے بھی آپ کے جو معاہدے ہوتے ہیں, جو آپ کے سروے آپ نے کیے ہوتے ہیں, منٹس ہوتے ہیں پروجیکٹ سے ریلیٹڈ, باقی جو آپ کے جتنے بھی ہوتے ہیں وہ اے میں تھے, بڑے امپارٹنٹ قسم کے سارے سروے, آرڈیننس, ٹریٹیز جو ہے. اس کے علاوہ یہ سارے اے میں تھے. اب بی میں کیا جی؟ سروس ریکارڈ آف امپلائیز. یہ 3 سال تک اپنے سیکشن میں رکھے جاتے ہیں اور پھر ریکارڈ روم میں بھیجے جاتے ہیں. کیٹیگری سی میں کیا ہے جی؟ کیٹیگری سی انکلوڈ فائل وچ ہیو لمیٹڈ یوٹیلٹی, جو کم سے کم یوز ہوتے ہیں جی, وہ کس میں؟ کیٹیگری سی میں آتے ہیں. کیٹیگری ڈی ہے جی, یہ 3 سال سے کم عرصے کے لیے رکھے جاتے ہیں. یہ وہ ہیں جو نارمل ایفیمرل نیچر کے ہیں جی, وہ اس میں کیٹیگری ڈی میں ہوتے ہیں. پروسیجر آف ٹرانسفر, اب جو منسٹری ڈویژن ہے وہ اپنا ریکارڈ ٹرانسفر کرتے ہیں, چاہے وہ پرماننٹ ہے یا ڈسٹرائبل ہے, نیپ میں. جب اس وقت کرتے ہیں جب وہ 5 سال گزر جائیں نان کرنٹ ہونے کے 5 سال بعد. اب یہ پریزرویشن اینڈ ریڈنگ آف ویریس رجسٹرز ہیں جی. تو اب فائل رجسٹر جو ہے کیٹیگری اے میں آتا ہے, پرماننٹ ہے. رجسٹر آف فائلز ڈیو ٹو ڈسٹرکشن, یہ بھی کیٹیگری اے میں آتے ہیں جی, پرماننٹ ریکارڈ ہے. رجسٹر فار ڈسپوزیبل آف ریکارڈ, یہ بھی کیٹیگری اے میں آتے ہیں, پرماننٹ. اب سیکشن ڈائری رجسٹر جو ہے یہ کیٹیگری سی ہے, یہ 5 سال کے لیے ہوتے ہیں, یہ 5 سال بعد ڈسٹرائی کرنے ہی ہوتے ہیں. ڈاک بک جو ہے یہ کیٹیگری ڈی سے, یہ بھی 1 سال بعد ہم نے ڈسٹرائی کرنے ہوتے ہیں. تو یہ اس سلائڈ کا مقصد یہ ہے کہ جو فائل رجسٹر ہیں, رجسٹر آف فائل ڈیو فار ڈسٹریکشن ہے, یہ ہم نے پرماننٹ رکھنے ہوتے ہیں. یا یہ اگر کرے گی تو بھی یہ جو پیچھے ٹائم ڈیوریشن بتائی گئی تھی اس کے بعد نیپ جو ہے ان کو ٹھکانے لگائے گی. اب ایک کوشچن تھا جی, یہ بھی آپ سے انفارمیشن تھا, وٹ کیٹیگری آف ریکارڈ کین بی ڈسٹرائڈ بائی دا منسٹریز دیم سیلف. اب بیک سائڈ پہ چلیں تو دیکھیں سی اور ڈی کیٹیگری جو ہے یہ سیکشن ڈائری رجسٹر, اس پہ کوئی اتنی امپارٹنٹ چیزیں نہیں ہوتی, اور ڈاک بک, یہ 2 چیزیں ایسی ہیں جس میں صرف یہ ہوتا ہے کہ ہم نے لیٹر کدھر کدھر بھیجا ہے, کیا نمبر تھا, یہ ہم خود
منسٹری ایٹ سیلف وہ ڈسٹرائی کر سکتی ہے، باقی جو ہے وہ کون نیب کرے گا۔ تو دوستو آپ سے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ آنے والی ویڈیو بھی آپ کو ریسیو ہو سکے۔ تو اپنا خیال رکھیے گا، بہت شکریہ۔